جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے, کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے, تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا, ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں, جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے, دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں, پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا تو اللہ بتاتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں جہنم ہے, تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے, تو چھوڑ دو اس کی فکر. تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی, نبی دلائل دیتے تھے, معجزے بھی دکھا دیے, آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری, وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے, تقدیر تھوڑی ٹلے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں, وہ نہیں ایمان لائیں گے, وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو, مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم بھرے گی انسانوں سے, تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے, اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو. یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے. نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے, تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے, اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے, صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے, وہ نہیں سمجھ رہا, تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ. آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو, حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا, سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی, تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا, تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے. تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں, میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی. میں رکشہ چلاتا ہوں, اکثر اوقات 2 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے, کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, میں اکثر اوقات پریشانی میں گزارتا ہوں. مجھ سے بڑے 9 بہن بھائی ہیں, سب کروڑ پتی ہیں, وہ مجھ کو نہیں پوچھتے, اب میں کیا کروں؟ اب اگر کسی غیر سے بولو تو وہ بھکاری سمجھیں گے, اب چوری کرو, بھیک مانگو, کیا خودکشی کروں؟ نہ خودکشی کریں نہ لوگوں سے بھیک مانگیں. آپ کے بھائیوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب سب کھا پی رہے ہیں, ایک بھائی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں. حقیقت ہے بھائیوں کے ساتھ تو تعاون میں جو مزہ آتا ہے انسان کو, رشتوں داروں پہ خرچ کرنے میں جو لطف اللہ نے رکھا ہے وہ تو کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں رکھا. یہ تو موقع ہے محبت پیدا کرنے کا, تو بھائیوں کا کو چاہیے خیال کریں. تو باقی جب تک پریشانی مقدر میں ہے بھائی صبر کریں. اچھا, اب جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, تو لوگ اب آنا شروع ہو گئے میرے پاس, ہمارے گھر کے حالات ایسے, ہمارے گھر کے حالات ایسے, تعاون کریں. کچھ خواتین آ جاتی ہیں, ہم بیوہ ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھو ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نا, اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. میں پرسنلی اگر کسی کو جانتا ہوں تو میں اپنے پاس سے اس ویسے ہی تھوڑا بہت تعاون کر دیتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے. لیکن اس طرح جب لوگ رش لگاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کو دو تو پھر وہ 10 کو بتائے, کہ پوری لائن لگ جائے گی, اور یہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کے لیے دیگر کچھ ٹرسٹ ہیں جو مدد کرتے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے جو ابھی ہم نے جو فوکس کرنا ہے, جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کو فوکس کرنا ہے, جن میں ہم نے سوچا تھا سب سے زیادہ ہم تعلیم اور ہیلتھ. اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اجتماعی قربانی ابھی نہیں کی ہے, کہ اجتماعی قربانی یہ بہت لوگ ہیں کرنے والے, ہمیں کیا ضرورت ہے, اور اس میں گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں, فنڈ کھا گیا, وہ یہ ہو گیا عجیب. اجتماعی قربانی تو میرا تو موڈ نہیں ہے اجتماعی قربانی کرنے کا. لوگ اپنی گائے لاؤ, ذبح کرو بھائی. جب ہم نے کام کیا تو انسانیت کی کوئی ایسی خدمت ہو نا جو واقعی خدمت ہو. اجتماعی قربانی کیا خدمت ہے وہ بھی, لیکن بہت لوگ ہیں کرنے والے. اور آپ خود لاؤ, بکرا کاٹو, کسائی کو پیسے دو, کاٹ کے کھا جاؤ, گائے لاؤ, کھا جاؤ, کھلا دو لوگوں کو. اس میں کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سہولت لوگوں کو نہ دو تو کون سا کوئی طوفان آ جائے گا. تو ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم اس فاؤنڈیشن میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے. ہیلتھ کو, یعنی لوگوں کی صحت. دوسرا ایجوکیشن. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا تعلیم میں پیچھے ہے, تو تعلیم کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے,
باقی دنیا میں عبادت کی کرنے کی ہر مذہب میں ہر ملک میں اجازت ہے. کوئی ملک نہ نماز پہ پابندی لگاتے ہیں, نہ زکوٰۃ پہ, نہ روزے پہ, کوئی پابندیاں نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ مسلمان مار کھا رہا ہے. یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا, سائنس کا. تو اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو کسی کام کے نہیں ہو. مجھے بتاؤ, پاکستانی آرمی کا جب جھگڑا ہوا انڈیا سے, تو یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ لڑی ہے نا, یا ڈنڈے اٹھا کے چلے گئے تھے یہ لوگ؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا. کیا خیال ہے, اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے, پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنتا, ایٹمی طاقت نہیں بنتا نا, تو میں یہاں بیٹھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوتا. ابھی میں بھی کہیں ریڈی لگا رہا ہوتا ٹماٹر کی. سب حال خراب ہو چکا ہوتا, غزہ سے زیادہ برا حال ہو چکا ہوتا ہمارا. یہ ذہن میں رکھو, انڈیا نے ایسی واٹ لگانی تھی نا, کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کھاتے ہمیں, کیونکہ عراق, لیبیا, شام سب کو کھڈے لین لگا دیا انہوں نے. ان کا اگلا ہدف کیا تھا بولو؟ پاکستان. یہاں ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہے, ایٹمی طاقت ہے. ابھی جنرل عاصم منیر دھمکی بھی لگا کے آ گئے نا, فل تڑی لگا کے آ گئے. لوگوں کو یہ تڑی بھی پسند نہیں آ رہی, کیونکہ ہم لوگوں نے منفی سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی آرمی چیف وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا ابے بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگا دی ہے, ابے لوگوں کو الٹو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو, منفی سوچ سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں, آپ کا ذاتی ہیڈک ہے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے. لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا. تھوڑی تڑی شڑی, اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے. اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے, اوے یہ کر دوں گا ڈیشن. یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یا ایویں ہی لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. تو جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی, لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت کی, یونیورسٹیوں میں پڑھے, اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں, اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا, اس کو پھر ایک اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی, ہاں نہیں افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے, ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام. یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی, اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے, 5 ٹائم کے نمازی تھے, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا. یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا, جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا, بھائی وہ تو پہلے سے پاورفل لوگ ہیں نا. ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامع رشید آ چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے, وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامع رشید میں ان کا بیان ہوا, ہم سمجھے کوئی ریونڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ان کی, اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں, سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن, بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے. سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے, تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے
مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے, تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں. ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک ناڑا ادھر جا رہا ہے, ایک ناڑا. ابھی ایک لطیفہ ہے مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ میں آنے کا نہیں. اکیلے میں ناڑے پہ زبردست خاندانی لطیفہ. تو اس لیے میرے بھائی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں قصہ مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے, بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. تو اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے, زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے, مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا میں ہوں, تو نے مولوی ہی بننا ہے, وہ نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹے پھوٹی اللہ نے کچھ علم عطا فرما دیا. اگر گن پوائنٹ پہ آتا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ماں باپ بچے کو زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بندوق رکھ کے, تو وہ تھوڑی کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں, پھر زندگیاں برباد, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی میں یہ بھی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ گھومتا ہے, 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ نہیں شادی کر, میں تانے دے دے کے کسی کی شادی نہیں کراؤں گا. اب مجھے کیا پتا ہے کیوں نہیں کر رہا, بھائی اس کا ہیڈک ہے. تو زبردستی شادی ہوتی ہے کسی کی, زبردستی دلہن سے بولے گا میں پتہ نہیں کس سلسلے میں آ گیا, ابا نے کر دی. ایسا تھوڑی ہے, تو اپنی محبت کا کام ہے بھائی, آپ کا دل چاہ رہا ہے کرو, نہیں چاہ رہا بھاڑ میں جاؤ نہیں کرو. تو ہم کسی کی شخصیت کو اس میں ہدف نہیں بناتے, وہ جائے اس کا. تو یہ کام شوق سے ہوتے ہیں. ہاں شادی کا شوق پیدا کرنا میرے ذمے ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوتا رہتا. اتنا شوق بھر دوں گا کہ تمہیں خود شرم آنے لگے گی کہ یار کیا زندگی ہے یار. تو اس لیے تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں. ہاں کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بڑا ویژن نہیں ہوتا. اب ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو, بے شک مینیجر ہی ہو, اب کیا کرے گا اس مینیجر بن کے, تو اس سے کیا لوگوں کو کیا, اس مینجمنٹ سے کیا فائدہ ہوگا, تنخواہ آ جائے گی, کماؤ پوت تھوڑے سے بن جاؤ گے, گاڑی مل جائے گی, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, کولڈ ڈرنک. صحیح ہے نا. ڈاکٹر تو علاج دے رہا ہے نا لوگوں کو, ایک سول انجینئر لوگوں کو تعمیر کر کے دے رہا ہے, کنسٹرکشن لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, میپ بنا رہا ہے, یہ تو بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں. لیکن ایک جو ہے کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کرنے والا کیا, پیزا کمپنی میں جاب کر رہا ہے, مینیجر بنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, لوگوں کو پیزے کھلا کھلا کے اور گول بنا رہا ہے. تو پیسہ تو مل جائے گا, ٹھیک ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس سے پھر اپنا بزنس بہتر ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ٹماٹر کی ریڈی لگا لے, ٹماٹر کی ریڈی لگا لے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک دن ترقی ہو کے تیرا اپنا ٹماٹر کا بزنس ہوگا,
تو ایسے میں دوسرے کے بزنس کو پروموٹ کرنا مجبوری میں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. اس سے وہ غریب اچھا ہے جو ویژنری ہے, جو لوگوں کو کوئی, جیسے علماء ہم نے دیکھے ہیں بہت غریب ہوتے ہیں لیکن علم ہے ان کا, مسائل بتا رہے ہیں, تحقیقی کام ہے, اس سے قوم کو فائدہ بہت ہو رہا ہے. امام شافعی کا تو قول ہے 2 ہی علم کو میں علم مانتا ہوں, ایک میڈیکل سائنس کا علم اور ایک دین کا علم. وہ تو کسی تیسرے علم کو علم ہی نہیں مانتے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب زمانے میں اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن میں مہارت کی ضرورت ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا یہ ہلکی چیز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یوٹیوب پہ بزنس کر کے نا تعلیم کی ویلیو ختم کر دی ہے. سارے کاروباری بن گئے, دولت تو آ جائے گی, ایجوکیشن ختم. پھر کوئی تہذیب, ایجوکیشن انسان کو مہذب کرتی ہے, اس میں میچورٹی لے کر آتی ہے, اس کے دماغ کو نکھارتی ہے. تو اس لیے تعلیم کو فوکس کرو. یہ میں نے کس پہ جواب دیا ہے, سوال کیا تھا؟ ہاں بھائی مالدار ہے, رکشا غریب, تو بھائی تم, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمارا ارادہ یہ تھا 2 چیزوں کو ہم فوکس کریں گے, ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. البتہ یہ جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں تو ایک دم سے بہت بڑی تباہی ہے نا, تو اس میں تو پھر تو یہ 2-3 کام ہے ہمارے. باقی جو عام غریب مساکین ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی غربت کو دور کرے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں کیونکہ اس کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں. پھر اس میں تحقیق کرنا کون مستحق ہے. بعض دفعہ کوئی مستحق ہوتا ہے, اس کو دینا شروع کرو, اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, وہ پھر بھی گنا بناوا لے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا گنے بنتے ہیں, جب بھی آئیں گے منہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے اس کو دے دے یار, زکات دے دے ہم. تو اس لیے ہمارا یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے ابھی دائرہ کار میں یہ ہے نہیں, تو اس سلسلے میں تشریف نہ لائیں, یہ کہنا مقصد. میں دعائیں دے کے بھیج دیتا ہوں, ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہم پیسے مانگ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. ایک عورت تھی نا, گاڑی چلا رہی تھی, تو ایک سگنل پہ رکی, ایک فقیر آیا, بہن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے. مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, میں نے اپنے علاقے کے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے. سوال میرا ہے کہ ہم وقف کے نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ نہریں صدقہ جاریہ ہیں, آپ کا پیسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحیح جگہ خرچ ہوگا. مثال کے طور پر کہیں اونچی پانی کی ٹینکی ہے, چھوٹا سا باغیچہ علاقے کے لوگوں کے لیے, پارکنگ کی جگہ, حضرت عثمان کا وقف ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے, انڈاؤمنٹ وقف یہ طریقہ ہونا چاہیے. مسلمان سوسائٹیاں مدارس بھی اسی پہ چلاتی تھیں اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی اسی پہ, تو یہی ہونا چاہیے. لیکن کچھ کام ایسے جو وقف پہ ہو نہیں سکتے. مثال کے علاقے کی صفائی کروانی ہے, تو اب علاقے کی صفائی کیا ٹینکی بنا دیں, کیا کریں؟ وہ تو ڈیلی بیسس پہ کوئی جمع دار آئے گا, صاف کرے گا, لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. یا اس کے لیے ہم کوئی فنڈ بنا دیں جی صفائی کا, تو فنڈ میں پیسے نہیں دیتے لوگ. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے درخت لگانے تھے, میں نے اپنے علاقے میں نہیں لگائے. تو میں نے کہا بھائی ہم اگر ایم ٹی ایم فاؤنڈیشن سے اپنے علاقے میں درخت لگائیں تو ایک سوالیہ نشان ہوگا, لو بھائی دنیا بھر سے چندہ آ رہا ہے اور اپنے علاقے کو چمکانا شروع کر دیا. تو میں نے درخت لگائے 4 کے چورنگی پہ جا کے, صحیح ہے نا, جو ہمارے علاقے سے بہت دور. مفتی صاحب ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں اور سونا نکل رہا ہے. ویڈیو کمپیوٹر سے بنائی گئی تھی, لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکل آیا. ابے بھائی اے آئی نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے. انٹرنیٹ سے, یوٹیوب سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا لوگوں کو. اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ تو میرا ہیڈک نہیں ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے. مفتی صاحب میں انٹرنیٹ سے کل کو اگر کوئی ویڈیو بنا دے کہ امام مہدی آ گئے اور یہ دیکھیں افواج زمین میں دھس گئیں, تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگا کہ ان کی مدد کرے. نہیں بھائی کوئی لازم نہیں ہوگا, پہلے تحقیق کرے گا کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے. اے آئی سے جعلی ویڈیوز بنتی ہیں, لیکن آپ تحقیق بھی تو کر سکتے ہو نا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کر سکو. اب میری کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں, آپ ہم سے پوچھ لو, ہم بتا دیں گے, بیان دے دیں گے بھائی نہیں ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. میں شرعی پردہ کرتی ہوں, جہاں منگنی ہوئی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر اور ویڈیو بنواتے ہیں, کیا مجھے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ ان کو منع کریں, تصاویر مت بنائیں, لیکن اگر رشتہ اچھا ہے نا تو اس بیس پہ رشتے کا انکار نہ کریں, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. غلط ہے پردے دار لڑکی کی تصویریں بنانا, لیکن لڑکیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تو اگلا ایسا آئے گا جو آپ کو پردہ ہی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے اسلام کا بھی اصول ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. جیسے بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اب لڑکی والے بعض دفعہ پخ لگا دیتے ہیں, بارات نہیں کریں گے, اس پہ لڑکا والے انکار کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اتنی نوبت پہنچ رہی ہے تو کر لو بارات, کوئی حرام تھوڑی ہے. تو اس لیے اگر وہ لڑکا اچھا ہے اس کو منع کریں, تصویریں نہ بنائے. لیکن بنا رہا ہے ڈیجیٹل تصویریں اپنے پاس ہی رکھ رہا ہے نا, دوستوں میں شیئر تھوڑی کر رہا ہے وہ.
چلاؤ پھر اتنا زیادہ نیک بننے کی, نیک تو جتنا زیادہ بنو اچھا ہے, میری ہر بات کو نا لوگ پکڑ لیتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ اتنا زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی اور قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا نیک بن سکتے ہو بنو, اور یہ مولوی کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کے کلام کا مطلب ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے اتنا نیک بننا کہ افورڈ ہی نہ کر سکو اور برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مطلب ہے میرے کلام کا, کہ اتنا زیادہ نیک بننے لگے کہ وہ برداشت نہیں ہوا تو پھر یو ٹرن لیا تو بالکل ہی مارکیٹ سے. یعنی ایسے فاسق بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان پہ تقوی کا وہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑے دن تک وہ چلیں گے صوفی بن کے, اس کے بعد وہ فرض نماز سے بھی گئے. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بننا غلط بات ہے. تو جتنا نیک بنو اتنا اچھا ہے, لیکن افورڈ تو کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جن صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ نہ پڑھیں ہمارے پیچھے نماز, ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگلے کی بات کو جب دو مطلب نکلتے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی, تو غلط مطلب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیک بننے سے روکے گا؟ اب جیسے میں اس خاتون کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ توڑو بھائی. اب ایک لڑکی تھی فل باپردہ ڈاکٹر بن رہی تھی, وہ میڈیکل کالج میں فل باپردہ ہو کے جاتی تھی, ہاتھوں میں گلوز پہنتی تھی, فل برقع. میں جانتا تھا اس کو پرسنلی, بہت نیک ہے, ہماری اسی گلی میں رہتی تھی, میرے گھر والے جانتے تھے اس کو. وہ میڈیکل کالج میں 2 سال ہو گئے اس کو. ابھی کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج میں کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے. اور پھر واقعات سنائے, وہ فلاں کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ, اتنے واقعات سنائے. وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب, سوری جاب کہہ رہا ہوں, تعلیم چھوڑ دی. 2 سال ہو چکے تھے. اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں, تمہارا باپ پیسے دے گا جو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے, اس کے باپ نے ہے بھائی. اس کے ابا میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں. اتنی نیک. میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی. وہ بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا, وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے, وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ پڑھ لو. آپ جیسے لوگوں کے جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے. اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح میں نے بات نہیں کی, تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, وہاں تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتویٰ دے دیا, میرے کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام. میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیسیں. تو بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے. اور وہ اچھی, اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی. تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کیونکہ پرانا واقعہ, ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات سے چل رہی تھی, پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو. میں یہی کہوں گا نا. اب کوئی کیا لو بھائی, ایک مفتی کہہ رہے, دوسرا مفتی وہ کہہ رہے فل نیک بنو, اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے. وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے. گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑھی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے یا جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے, میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا؟
आदमी मर गए हैं दुनिया में और जरूरत भी नहीं है ना इसकी। बॉर्डर पे लड़ने के लिए मर्द चाहिए, आदमी चाहिए, अंटियां नहीं चाहिए हमें। होती हैं कुछ खवातीन पायलट बन जाती हैं, मैं भी मिला हूं ऐसी पायलट खवातीन से, पाकिस्तानी पायलट खवातीन से, जिगरा है उनका, जहाज उड़ा लिया उन्होंने, लेकिन ये तो हजारों में आटे में नमक के बराबर होती हैं ऐसी खवातीन। नॉर्मल औरत नहीं, उसका ये काम नहीं है कि उसको पायलट बनाया जाए, उसको फौज में लड़ने के लिए भेजा जाए। तो क्यों सोसाइटी में ऐसी चीज को प्रोमोट किया जा रहा है? कोई एक आध पैदा हो गई जो जहाज लेके कलाबाजियां होती है तो ठीक है। साबियात में भी 2-4 खवातीन ऐसी थी जो घोड़े की पुश्त पे सवार होकर दुश्मन से लड़ी हैं। हजरत खौला जो थी जंगी टोपी पहन के बाकायदा लड़ी, लोग मर समझ रहे थे उनको। तो लेकिन ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चियों को तरगीब देना शुरू कर दें कि आप फौज आर्मी में जाएं, आप पायलट बने। नहीं भाई, सारा निजाम खराब हो जाएगा इससे। औरत घर के लिए तो मेडिकल साइंस तो जरूर, तो उसमें तो लेडी डॉक्टर का होना जरूरी है ना। हम भी अपने घर की मस्तूरात को कहीं इलाज के लिए लेके जाते हैं तो लेडी डॉक्टर ही तलाश कर रहे होते हैं। डेंटिस्ट बने हुए मेल डॉक्टर और लड़कियों के इलाज कर रहे हैं। वो डेंटिस्ट में फीमेल डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है भाई फौरी तौर पर डेंटिस्ट लड़कियों का एक जमात होनी चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर, ताकि लड़कियों का इलाज तो लड़कियां करें यार। अब इसमें क्या लड़कियां डेंटिस्ट भी ना बने तो भाई ये तो एक बेहयाई को आप एक प्रोमोट कर रहे हो। तो जिन शोबों में जरूरत है उनमें तो ठीक मैं हूं। कमजोर माली हैसियत की वजह से ससुराल वाले ज़कात के पैसों से आकर मुझे तोहफे तोहफे दें तो क्या इस जगह रिश्ता करना, जबकि मेरे वालिदैन के घर में कुछ शादी है। ससुराल वाले ज़कात के पैसे दे रहे हैं, उनको बता दो हम ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, फिर भी दे रहे हैं तो खा जाओ, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इतना अच्छा ससुराल मैंने देखे नहीं है, क्या किताब करें। आंख खुलेगी तो आपको पता चलेगा ये ख्वाब था। मुफ्ती साहब, बंदा कौन से फिरके को फॉलो करे, बरेलवी, अहले हदीस या देवबंदी? ये कई बार इसका जवाब दे चुका हूं। किसी फिरके को फॉलो ना करो, उस इस्लाम को फॉलो करो कि जब बर्रे सगीर में इस्लाम आया था तो कोई फिरका नहीं था। जो इस्लाम आया था उस इस्लाम को फॉलो करो। वो कौन सा इस्लाम आया था वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। देखो हुआ ये है, अब्दुल्ला बिन मसूद गए कूफा। हजरत उमर ने अब्दुल्ला बिन मसूद को कहां भेजा? कूफा भेजा। और हजरत अली ने भी कूफा को इस्लाम का यानी दारुल खिलाफा बनाया। हजरत अली के साथ 1400 सहाबा भी चले गए जो इल्म में बहुत पाया दर्जे के थे। तो कूफा इस्लाम का मरकज बन गया, समझ रहे हो। लिहाजा हदीस सबसे ज्यादा कहां से फैली? कूफा से। बुखारी मुस्लिम के रावियों में कूफा के रावी सबसे ज्यादा। कुरान जिस क़िरात पे हम पढ़ते हैं वो भी कूफा की क़िरात। तो इसी तरह कुरान और हदीस से जो मसाइल निकाले गए जिसको फिक़ा कहा जाता है वो भी कूफा का दुनिया में सबसे ज्यादा राइज हुआ है, क्योंकि हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों ने कूफा को मस्कन बनाया। इनका इल्म दीगर असहाब से ज्यादा था। तो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद के जो फतावा थे, अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद और उनके शागिर्दों के फतवे यानी उनकी जो फिकी आरा हैं वो दुनिया में जितनी शोहरत उनको मिली है इतनी किसी को नहीं मिली। तो अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों के बहुत सारे शागिर्दों में जो सबसे अहम तरीन शागिर्द थे वो हजरत अलकमा और असवद थे, समझ रहे, जो अब्दुल्ला बिन मसूद के नाइब थे। सारा इल्म वहां ट्रांसफर हुआ। फिर अलकमा और असवद के नाइब थे इब्राहिम नखई, तो सारा इल्म कहां ट्रांसफर हुआ? अभी तक ये मसाइल रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। कुरान और हदीस से मसाइल निकले हुए थे, जबानी थे, रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। जैसे हदीसें भी रिटर्न फॉर्म में बाद में मुरतब हुई है ना, पहले सिर्फ जबानी चलती थी। कुछ किताबें तो लिखी गई लेकिन प्रॉपर वे में किताबें तो बाद में लिखी गई हैं। तो फिक़ा भी ऐसा ही है। तो फिर हजरत इब्राहिम नखी जो इमाम बुखारी जिनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, बड़े ताबीईन में बहुत बड़े ताबीई गुजरे, उनके दर्जनों शागिर्दों में सबसे जो सीनियर शागिर्द थे वो हम्माद अल कूफी थे। तो ये फिक़ा ट्रांसफर कहां हुआ? फिर हम्माद अल कूफी को लोगों ने इमाम बनाया। फिर हम्माद अल कूफी के दर्जनों शागिर्दों में जो सबसे आला दर्जे के शागिर्द थे वो इमाम अबू हनीफा। तो वही जो हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद से चलता हुआ फिक़ा आया वो कहां आ गया? इमाम अबू हनीफा के पास। इमाम अबू हनीफा के बहुत सारे शागिर्द थे लेकिन दो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर थे, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, जिनको साहिबैन कहा जाता है। तो जब इन तक आया ना ये फिक़ा तो इन्होंने कहा कि इसको रिटर्न फॉर्म में आ जाना चाहिए ताकि मुरत्तब हो। इस्लामी हुकूमतें फैल रही हैं, लॉ जब तक रिटर्न में नहीं होता तो वो एक मजबूत नहीं होता। तो इमाम मोहम्मद ने 6 किताबें लिखी। ये बात कर रहा हूं मैं 1200 तकरीबन 1200 साल पुरानी। वो 6 किताबें क्या थी? सियर सगीर, सियर कबीर, जामे सगीर, जामे कबीर, अल मबसूत, अज़्ज़ियादात। ये 6 किताबें लिखी जो आज भी मिलती हैं, लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। इन 6 किताबों से वो इस्लामी फिक़ा जो नबी से चलता हुआ अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अली और फिर अलकमा और असवद और उनके वास्ते से होता हुआ इब्राहिम नखई, फिर हम्माद अल कूफी, फिर इमाम हनीफा तक आया। और इमाम मोहम्मद ने ये 6 किताबें लिख के उसको रिटर्न फॉर्म में बोलो मुरत्तब कर दिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फिर उसी को फॉलो किया गया।
پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب